السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل. آپ نے پوچھا ہے اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت ساری خرافات میں سے ایک غلط فہمی جسے ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں کی، یا لوگوں کی دین کے یا شرعی علم اور معلومات کے حوالے سے جہالت جو ہے لوگوں کے اندر جو پائی جاتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور وہ ہے شادی کی جو خرافات ہیں ان میں سے ایک مہر کے حوالے سے، جو لوگوں کے ہاں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. بعض لوگ جو ہے وہ مہر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے مہر فاطمی مقرر کرنا ہے، اور پھر وہ 32 روپے یا 6 آنے وغیرہ یا اس قسم کے یا 100 روپیہ یا 200 روپیہ اس طرح کے مہر مقرر کرتے ہیں. تو ہم بات کریں گے کہ مہر فاطمی کتنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی بیویوں کو جو آپ نے شادیاں کی ان میں کتنا مہر ادا کیا. اس مہر کو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کیا جائے تو وہ کتنے پیسے بنتے ہیں. کم سے کم مہر کی مقدار شریعت نے کیا مقرر کی ہے اور وہ پاکستانی کرنسی میں کتنی بنتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنا مہر ہم ادا کر سکتے یعنی مقرر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان تمام سوالات کے جوابات اور ان تمام باتوں پر آج کے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے. تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مہر فاطمی کیا چیز ہے. مہر فاطمی اس مہر کو کہا جاتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے موقع پر ان کے لیے مقرر کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر ان کا مہر جو ہے وہ 500 درہم مقرر کیا تھا. درہم سے مراد آج کل کے وہ دبئی والے درہم نہیں ہیں جو کاغذ کے بنے ہوئے ہیں، بلکہ درہم سے مراد چاندی کے وہ سکے ہیں جو پہلے زمانے میں کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے تھے. جو چاندی کے سکے ہوتے تھے اسے درہم کہا جاتا تھا، اور جو سونے کا سکہ ہوتا تھا اسے دینار کہا جاتا تھا. دینار کی ویلیو زیادہ تھی، ظاہر ہے سونا تھا تو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی تھی، جیسے کہ آج کل بھی سونے کی ویلیو زیادہ ہے، اور درہم کی ویلیو اور مقدار یعنی اس کی وہ ویلیو کم ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا مہر 500 درہم چاندی کے جو سکے تھے 500 وہ مقرر کیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، تقریباً 10-11 شادیاں کی. ان میں آپ نے ہر بیوی کا مہر تقریباً 500 مقرر کیا، یعنی کسی کا 480 مقرر کیا. بعض وہ پیمانوں کے حوالے سے ان کو جب کنورٹ کیا جاتا ہے تو بعض کہتے ہیں 480 درہم، بعض کہتے ہیں 500. البتہ ایک زوجہ محترمہ ایسی ہیں جن کا مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم سے بھی شاید زیادہ، کوئی 1000 یا 1200 اس کے تقریباً لگ بھگ مقرر کیا. اب یہ 500 درہم میں پتہ چل گیا کہ مہر فاطمی 500 درہم ہے، اور آپ نے اپنی بیویوں کا مہر بھی 500 مقرر کیا. اب یہ 500 درہم کتنے بنتے ہیں پاکستانی کرنسی میں؟ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ درہم جو چاندی کا سکہ ہوتا تھا وہ کتنا ہوتا تھا. تو ایک درہم تقریباً آج کل کے جو گرام ہیں ان کے حساب سے تقریباً 3 گرام سے کچھ زیادہ چاندی کا ایک بنتا تھا. وہ یعنی تقریباً 3 گرام چاندی ہو، 3 گرام سے کچھ تھوڑی سی زیادہ، تو یہ ایک درہم اتنی مقدار کا ہوتا تھا. اس حساب سے دیکھا جائے تو 500 درہم آپ نے مقرر کیے، گویا کہ 5 × 15 یعنی گویا کہ 1500 گرام، اس سے کچھ زیادہ بنتی ہے، تقریباً 1550 گرام چاندی آپ نے مقرر کی اپنی بیویوں کے لیے بھی اور اپنی جو ہے وہ بیٹیوں کا بھی مہر. اب آپ خود جا کر مارکیٹ سے پوچھ لیں، کسی سنیرے سے پوچھ لیں، گوگل میں سرچ کر لیں کہ 1.5 کلو چاندی یعنی 1550 گرام چاندی کی قیمت کیا ہے. میں نے کل اس کو چیک کیا، نیٹ پہ چیک کیا، کل کا جو ریٹ تھا اس کے مطابق 1550 گرام یعنی 1.5 کلو چاندی کی قیمت تقریباً 1,37,000 اور کچھ روپے بنتے تھے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مہر مقرر کیا تھا اور اپنی بیویوں کا جو مہر مقرر کیا تھا وہ آج کل کے لحاظ سے آج 1 جون 2020 کے اعتبار سے تقریباً 1,37,000 یا 38,000 روپے بنتا ہے. یہ ہے مہر فاطمی، اور یہ ہے وہ مہر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے مقرر کیا تھا. اب ہمارے معاشرے میں یہ جہالت پائی جاتی ہے، اور مجھے خود اس کا بہت کئی دفعہ سامنا کرنا پڑا کہ میں نے جب نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں اور جب پوچھتا ہوں کہ مہر کتنا ہے تو 2-3 واقعات میرے ساتھ اس طرح کے ہو چکے ہیں. تو آگے سے کسی نے کہا جی 500 مہر ہے، کسی نے کہا جی وہ بس مہر فاطمی ہے. میں نے کہا آپ مہر فاطمی ادا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں ادا کر سکتے، 100-200 روپیہ بنتا ہے. میں نے کہا کس نے کہا آپ کو 100-200 روپیہ بنتا ہے؟ مہر فاطمی تو 500 درہم ہے،
اور 500 درہم آج کل کی کرنسی کے لحاظ سے 1 لاکھ سے بھی زیادہ بنتے ہیں. تو وہ پھر ایک دم چونک گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے, کیوں نہیں, ہے اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مہر فاطمی آج 1 جون 2020 کے اعتبار سے 1,38,000 روپے بنتی ہیں. اور یہی مہر آپ نے اپنی تمام بیویوں کو دیا, بلکہ ایک بیوی کو اس سے بھی زیادہ آپ نے مہر دیا, جو تقریباً 4-5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40,000 درہم, تقریباً 40,000 درہم, جو آج کل کے حساب سے 90 لاکھ یا 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے, یہ مہر ادا کیا. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 500 درہم کتنا ہوتا ہے. یعنی آپ کی یاد کرنے کی جو چیز ہے وہ آپ یاد کر لیں کہ 500 درہم 1500 گرام چاندی سے کچھ زیادہ بنتا ہے. آپ 1600 لگا لیں, 1600 گرام چاندی بنتی ہے. تو اگر آپ نے مہر فاطمی دینا ہے یا آپ نے وہ مہر دینا ہے جو حضور نے اپنی بیویوں کو دیا, تو آپ 1600 گرام چاندی کی قیمت مارکیٹ سے پوچھیں, جو قیمت بنتی ہو وہ دے دیں. ٹھیک ہے نا. جس تاریخ کو, چونکہ میں آج کی تاریخ کا بتا رہا ہوں, تو آج کی تاریخ میں 1,38,000 روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ کم سے کم مہر کتنا رکھا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی شریعت نے جو مہر کی مقدار کم سے کم مقرر کی ہے وہ ہے 10 درہم. 10 درہم بنتے ہیں تقریباً 30-31 گرام چاندی, اور 30-31 گرام چاندی آج کل کی تاریخ میں بنتی ہے 2,800 روپے. یعنی آپ آج اگر شادی کر رہے ہیں 1 جون 2020 کو, آپ کم سے کم مہر اگر مقرر کریں گے تو 2,800 آپ کو لازماً مقرر کرنا پڑے گا. 27-2800, اس سے کم میں پھر وہ شریعت کی جو کم سے کم کی مقدار ہے وہ پوری نہیں ہوگی, اور مہر نکاح جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں تیسری چیز کی طرف کہ زیادہ سے زیادہ کتنا مہر مقرر کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں, زیادہ سے زیادہ کی شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو 500 درہم دیا, اپنی بیٹیوں کو 500 درہم جو ہے وہ مہر ان کا مقرر کیا. اسی طرح صحابہ کرام بھی کچھ 500 سے کم, کچھ 500 زیادہ, لیکن 10 درہم سے زیادہ ہی مقرر ہوتا تھا. اور بعض صحابہ کرام بہت زیادہ بھی دیا کرتے تھے حسب توفیق. جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے جب شادی کی تو ان کے لیے 40,000 درہم, جو آج کل کے لحاظ سے 1 کروڑ روپے کے لگ بھگ بنتے ہیں, اتنا مہر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے. ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں خطبہ دے رہے تھے, منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے. آپ نے ایک اپنی خطبے میں, اپنی تقریر میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آج کل تفاخر کی وجہ سے, فخر کی وجہ سے زیادہ مہر رکھ رہے ہیں. جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو دکھلاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, فخر کے لیے کہ ہم بڑے امیر ہیں, تو بڑے لاکھوں روپے, بڑے ہزاروں درہم مقرر کر رہے ہیں, جس سے غریبوں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, معاشرے کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہو رہی ہے. لہٰذا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص 500 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھے گا, کیونکہ حضور علیہ السلام نے 500 مہر دیا, بیٹیوں کو بھی مقرر کیا ہے اور اپنی بیویوں کا بھی 500. لہٰذا آج کے بعد 500 درہم سے زیادہ کوئی بھی مقرر نہیں کرے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا لوگوں کو. وہیں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو آپ کا خطبہ سن رہی تھی, وہ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتیتم قنطارا فلا تأخذوا منہ, کہ تم اگر اپنی بیوی کو تم نے اگر قنطار دیا ہے, قنطار کہتے ہیں ڈھیر کو, خزانے کے ڈھیر کو, یعنی تم نے اگر اپنی بیوی کو ڈھیروں مال دیا ہے, یعنی سونے چاندی کے ایک ڈھیر لگا ہوا تھا, وہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو دیا ہے, تو جب تم اسے طلاق دے دو تو اگر تم نے وہ مہر ادا کر دیا ہے, جو جس طرح شریعت کا اصول ہے, تم ان سے واپس نہیں لے سکتے وہ مہر. وآتیتم قنطارا فلا تأخذوا منہ, اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ڈھیروں دو تو تم واپس نہیں لے سکتے. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ مہر جو ہے وہ ڈھیر بھی دیے جا سکتے ہیں. آپ کس طرح 500 درہم یعنی ایک زیادہ کی مقدار مقرر کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ بالکل ٹھیک فرماتی ہیں, آپ نے قرآن سے مجھے دلیل دے دی, لہٰذا میں اپنا قول واپس لیتا ہوں, لہٰذا میں کوئی اس کی حد مقرر نہیں کر سکتا. تو
اس سے ہمیں پتہ چلا کہ زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جتنا بھی کوئی مقرر کرنا چاہے حسب توفیق مقرر کر سکتا ہے. لیکن اس میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مہر یہ مرد کے ذمہ قرض ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، یہ اس نے لازمی ادا کرنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں مہر کے حوالے سے غلط فہمی لوگوں میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر کا تعلق طلاق کے ساتھ ہے، جب تک طلاق نہیں ہوئی تو مہر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر خاوند طلاق دے گا تو مہر دے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. مہر کا تعلق نکاح کے ساتھ ہوتا ہے. جب نکاح کر لیا تو اگر خلوت ہوئی ہے تو پھر تو پورا مہر دینا ہے، اور اگر ان کا آپس میں صرف نکاح ہی ہوا تھا، کبھی ملاپ نہیں ہوا، پہلے ہی طلاق ہوگی تو پھر آدھا مہر پھر بھی دینا ہوگا. ٹھیک ہے. تو مہر تو اس کا تعلق تو نکاح کے ساتھ ہے. نکاح ہوا، مہر مرد کے ذمہ فرض ہو گیا، اس کے لیے ادائیگی اس کی ضروری ہے. زیادہ سے زیادہ مہر کی شریعت میں کوئی حد تو نہیں مقرر کی، لیکن ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ مہر اتنا ہی مقرر کرنا چاہیے جتنا خاوند دے سکے، اس کو ادائیگی کر سکے. ٹھیک ہے نا، چونکہ یہ اس کی ادائیگی کرنی ہے تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. خاوند کی جتنی توفیق ہے وہ دیکھ لے میری تنخواہ کتنی ہے، میرے پاس سیونگ کتنی ہے، کتنی رقم جو میں اپنی بیوی کو دے سکتا ہوں. بہتر یہ ہے کہ شادی کے پہلے ہی دن خاوند اپنی بیوی کو اس کا مہر ادا کر کے اس فریضے کو نبھا دے. ٹھیک ہے نا، یہ اصل جو ہے شریعت کا حکم ہے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح مہر کے حوالے سے ایک اور چیز جو ہمارے ہاں معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شادی ہوتی ہے، مہر مقرر کیا جاتا ہے بڑا، 10 لاکھ جی، 5 لاکھ جی، 3 لاکھ. ذہن میں ہوتا ہے کہ ادا کس نے کرنا ہے، زیادہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جتنا ہی مقرر کر دیا، نام نمود و نمائش کے لیے مہر مقرر کر دیا جاتا ہے. جب دلہن کو گھر لے کر آتے ہیں تو وہ گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پہلے ہی دن دلہن کہہ دیتی ہیں کہ تمہارا خاوند تمہیں جو 250 روپے مہر دے گا اور تم نے کہہ دینا کہ باقی میں نے تمہیں معاف کیا. چنانچہ خاوند 250 روپیہ 200 کے نوٹ، 150 کے نوٹ جیب میں رکھ کے جاتا ہے دلہن کے پاس کہ یہ آپ کا مہر ہے. عورت بھی بیچاری دل سے تو نہیں، شرم کے مارے یا معاشرتی دباؤ کے تحت عورت کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے جی میں نے آپ کا مہر معاف کر دیا. ٹھیک ہے. یاد رکھیں اس طرح مہر معاف نہیں ہوتا. کسی کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر نہیں لیا جا سکتا. چونکہ کون یہ چاہتا ہے، کون سی عورت ہے یہ چاہتی ہے کہ اس کا مہر 1,00,000 روپیہ ہے، 50,000 ہے، جتنا بھی ہے مقرر کیا ہوا ہے اور اسے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو جو بات بتائی ان میں سے ایک اہم بات یہ بتائی کہ کم سے کم مہر کی مقدار جو ہے آج کی تاریخ میں تقریباً 2700-2800 روپے بنتی ہے. کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک نکاح پڑھایا، اس میں نے کہا کتنا مہر، تو کہتے ہیں 1500 روپے مہر. میں نے کہا بھائی 1500 میں نکاح نہیں ہوتا، کم سے کم مہر 10 درہم ہے اور 10 درہم تقریباً 3-4 ہزار روپے بنتے. اس وقت میں نے حساب نہیں کیا تھا، میں نے اندازے سے بتایا تقریباً 3-4 ہزار روپے بنتے ہیں. بہرحال پھر انہوں نے 4000 مہر مقرر تو کر لیا، لیکن نکاح کے بعد مجھے وہ 1500 روپے دے رہے تھے. تو میں تو ویسے بھی نہیں لیتا، تو میں نے وہ نہیں لیے، اور اس وجہ سے بھی خاص طور پر میں نے ان سے پیسے نہیں لیے 1500 روپیہ کہ دیکھیں ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ایک اپنی دلہن کے لیے جو ایک گھر سے آپ زندہ انسان پورا لے کر جا رہے ہیں پورا، اور اس کا مہر آپ 1500 روپے مقرر کر رہے ہیں جس نے آپ کے ساتھ 50 سال گزارنے ہیں. اور میرے ساتھ تو آپ کے 2 منٹ گزرے ہیں، میں نے تو 2 بول آپ سے ایجاب قبول کرایا، خطبہ نکاح پڑھایا، آپ نے نکاح پڑھایا، مجھے بھی 1500 روپے دے رہے ہیں آپ، اور ایک ادھر سے آپ ایک پورا انسان لے کے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ نے 1500 روپے جو آپ کے ساتھ 50 سال گزارے گا، 60 سال گزارے گا. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی غلط فہمیوں سے میں دوسری طرف اتنا آپ خرچہ کر رہے ہیں، شادی پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، شادی ہال بک ہو رہے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں اور نمود و نمائش ہو رہی ہے، اور مہر جو ہے آپ چنانچہ میں نے اس موقع پر پھر خاص طور پر صلہ رحمی کے حوالے سے میں نے حدیث کو بیان کیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے. آپ ایک طرف تو لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ شادی کا نکاح پڑھانے والا جو مولوی صاحب ہے جس کا آپ کے ساتھ 2 منٹ کا واسطہ ہے، اس نے 2 منٹ میں نکاح پڑھا، اس کو بھی آپ 1500 روپے دے رہے ہیں. اور ایک وہ دلہن، وہ عورت، وہ جگر کا ٹکڑا جو ایک باپ آپ کو دے رہا ہے اور جو اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے پاس آ رہی ہے، اس کو بھی آپ 1500 روپے دے رہے ہیں. کچھ احتیاط کرنی چاہیے، فرق کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.